السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، پچھلے جمعہ سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک لمبی حدیث کا تذکرہ کر رہا تھا، جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی عورتوں کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا پایا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور داماد ہے، وہ تشریف لاتے ہیں۔ کہاں تشریف لاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیکھتے ہیں کہ زار و قطار ہچکیاں لے کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر زار و قطار ہچکیاں لے کر کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تھا تو مجھے جنت اور جہنم دونوں کا معائنہ کرایا گیا، دونوں کو دکھایا گیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں ہیں جو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے دو قسم کے عذاب میں جو مبتلا تھی عورتیں، ان کا میں تذکرہ پچھلے جمعہ کیا تھا۔ تیسری قسم کی وہ عورتیں تھیں جن کو جہنم میں سینے کے بل لٹکایا گیا تھا۔ کس کے بل؟ سینے کے بل۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، اتنا دردناک عذاب؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ جو عورتیں تھیں یہ شادی شدہ ہونے کے باوجود
غیر مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی. اس کے وجہ سے ان کو کیا کیا گیا؟ سینے کے بل لٹکا دیا گیا. سوچے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء خیر کلہ، کہ حیا یہ بھلائی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سراپا بھلائی ہے. جس مرد اور عورت کے اندر حیا آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اور جس مرد یا عورت کے اندر حیا ختم تو پھر وہ بڑے بڑے گناہ کو کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شرم و حیا ختم ہو چکا ہے. شرم و حیا اس کے اندر اب باقی نہیں ہے. اس لیے جس عورت کے اندر یا مرد کے اندر حیا ہے تو وہ بڑے بڑے گناہوں سے رک جائے گا. لیکن جس مرد اور عورت کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ بڑے بڑے گناہ کو کر لے گا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ سینے کے بل عورتوں کو لٹکا دیا گیا. آج آپ حضرات دیکھیں کہ نکاح کو ہم لوگ کیا کر دیے؟ مشکل بنا دیے. نکاح کو مشکل بنا دیے اور زنا کو آسان کر دیے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ایک اور واقعہ دیکھا تھا، حدیث کے اندر موجود ہے کہ چند عورتیں ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، ان کے پاس عمدہ نفیس کھانا موجود ہے، لیکن وہ سڑا ہوا اور بدبودار کھانا کھا رہا ہے. عمدہ کھانا سامنے موجود ہے لیکن کھانے کی طاقت نہیں، وہ سڑا ہوا اور بدبودار کھانا کھا رہا ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے عرض کیا کہ یہ عذاب ان کو کیوں ہو رہا ہے کہ کھانا موجود ہے لیکن سڑا ہوا اور بدبودار کھانا کھا رہا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا فرشتوں نے کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ نکاح کے ذریعے حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے حرام طریقے کو اختیار کیا. نکاح سے پہلے ان مردوں اور عورتوں کا ناجائز تعلقات تھا، اس وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتنا سخت گناہ. ایک جگہ دوسری روایت میں ہے، مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جو زنا کرنے والے مرد یا زنا کرنے والی عورتیں ہیں ان کے شرمگاہ سے ایسی بدبو نکلے گی، ایسی بدبو نکلے گی جس کے وجہ سے جہنمیوں کو تکلیف محسوس ہوگی، بہت سخت تکلیف محسوس ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، نکاح کو آسان کرو، زنا سے بچو. اس لیے کہ یہ زنا کی عادت اگر کسی کو لگ گئی، دنیا بھی اس کی برباد، آخرت بھی اس کی برباد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی یہ غلط کام کرنے کی. اگر کوئی کرتا تھا بغیر شادی شدہ والا
تو سارے لوگوں کے سامنے اسے 100 کوڑے لگایا جاتا تھا. کسی کی ہمت ہوگی؟ نہیں ہوتی تھی. بغیر شادی شدہ والا ہے تو اسے پتھر سے مار مار کر ہلاک کرنے کا حکم ہے، اور یہ کیا جاتا تھا. لیکن آج ہم لوگ کیا ہے نا، اس گناہ کو بہت ہلکا لے لیے ہیں. اور یاد رکھیے گا، گناہ کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات. پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے ایسے شخص پر یا ایسی عورتوں پر. اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر. فرشتے لعنت کرتے ہیں، نبی لعنت کرتے ہیں ایسے بندے اور بندیوں پر جو زنا کرتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جیسے ہی مرے گا، مرنے جیسے ہی اس کی جان برحق ہو جائے گی اللہ کے حوالے، وہ انتقال ہو گیا، عذاب شروع ہو جاتا ہے. عذاب شروع ہو جاتا. ابھی قبر میں دفن نہیں کیا گیا، قبر میں ابھی سوالات نہیں کیے گئے. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہے؟ ابھی یہ سوالات نہیں آئے. جیسے ہی وہ مرنے کے بعد فرشتے ان کو عذاب دینا شروع کر دیتے. یہ گناہ کرنے کا نتیجہ. کوئی انسان اگر گناہ کرتا ہے، زنا کی عادت، بے حیائی کی عادت، چہرے کی نورانیت ختم کر دی جاتی. چہرے کا نور اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. چاہے میک اپ کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو جتنا سنوار لے، جو اللہ کی طرف سے نورانیت آپ کے چہرے پر آنی چاہیے وہ نورانیت نہیں رہے گی. تھوڑی دیر کے لیے میک اپ کر کے آپ اپنے آپ کو خوبصورتی کر لیں گے، لیکن خدا کی قسم اللہ کی طرف سے جو چہرے میں نورانیت آنی چاہیے، گناہ کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے آپ کی نورانیت کو اللہ تعالیٰ چھین لے گا. یہ نقصانات ہیں. زنا کرنے والے، زنا ایک قرض ہے. اگر آپ زنا کر رہے ہو یا کر رہی ہے، آپ کے اولاد زنا کریں گے، اس کو مانے یا نہ مانے. لیکن یاد رکھے، اگر کوئی زنا میں مبتلا ہے، گناہ کی عادت ہے، آپ کے اولاد زنا میں مبتلا ہوں گے. یہ قرض ہے، قرض جس کو چکائیں گے آپ کے اولاد. اس لیے اگر کسی سے زنا ہو گیا، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن اگر کسی نے توبہ نہیں کیا تو پھر یاد رکھے، اگر بغیر توبہ کے وہ مر گیا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں بڑے سخت عذاب. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گناہ جو کرتا ہے، بے حیائی کا کام جو کرتا ہے، یہ معاشرے کو برباد کرتا ہے، معاشرے میں برائی کو پھیلاتا ہے. ان کے اثرات معاشرے کے اندر، محلے میں، شہر میں، بستیوں میں یہ برائیاں پھیلتی ہیں. اس لیے معاشرے کے اندر اچھائیاں پیدا کرنی چاہیے، برائیاں نہیں. اس لیے زنا ہو جائے، گناہ اگر ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لے. جیسے کہ کفل نام کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. گناہوں میں مبتلا، جس عورت سے چاہتا تھا وہ خواہشات پوری کرتا تھا. کفل نام کا نام مشہور ہے یہ واقعہ بنی اسرائیل کا. ایک مرتبہ
ایک عورت سے یہ خواہشات پوری کرنے کا اظہار کیا. وہ عورت بڑی خوبصورت تھی. اس نے کہا کہ تم 60 دینار لے کر آؤ اور مجھ سے خواہشات پوری کر لو. اور حدیث میں الگ الگ تذکرہ ہے، لیکن جو میں بتا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث، کہ وہ عورت کیا کہتی ہے کفل کو کہ تم 60 دینار لے کر آؤ اور میں تمہیں خوش کر دوں گی، اپنی خواہشات تم پوری کر لینا. اس کے بعد 60 دینار اس عورت کو کفل کیا کرتا ہے، دیتا ہے. وہ عورت اسی وقت کہتی ہے کہ سن لو، میں یہ جو کام کرتی ہوں یہ مجبوری کے تحت، میں خوشی سے یہ کام نہیں کر رہی ہوں. جب یہ کفل سنتا ہے تو کانپنے لگتا ہے. اچانک اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. وہ اسی وقت چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تم، اور یہ 60 دینار میں تمہیں دے دیا. اور اللہ کے لیے وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. ساری بستی والے، سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہگار آدمی ہے، لیکن جب مرتا ہے، مختصر میں واقعہ بتا رہا ہوں، تو مرنے کے بعد دروازے پر لکھا ہوا رہتا ہے کفل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. بستی والے کو یہ خبر دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، اگر کوئی انسان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اگر وہ صدق دل سے، سچے دل سے اگر معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو تیسری قسم کی عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ وہ سینے کے بل لٹکی ہوئی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مرد سے تعلقات قائم کرنا. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں. آپ دیکھیں، کہا گیا حدیث کے اندر کہ دیور آپ کی موت ہے. موت سے جس طریقے سے ڈرنا چاہیے، اسی طریقے سے بھابھی کو اپنے دیور سے ڈرنا چاہیے. لیکن اس کا برعکس ہو گیا. آج بھابھی سے جس طرح انسان من مرضی مذاق کر رہا، ہنسی مذاق، بے پردگی. ہم لوگ اصل میں مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں. کس کو؟ امریکہ کی، یورپ کے طریقے پر. کون امریکہ، یورپ، جو آپ کو گناہوں کے دلدل میں لے جا رہا ہے، جسے معلوم نہیں کہ بیٹی کا کیا مرتبہ، جسے معلوم نہیں کہ بہن کا کیا مرتبہ، جسے معلوم نہیں کہ ماں کا کیا مرتبہ. تم ان کے طریقے پر چل رہے ہو. ان کے طریقے پر ناکامی ہی ناکامی ہے. وہ جو دشمن اسلام کا، جو قرآن کا دشمن، جو ہمارے نبی کا دشمن، آپ ان کے طریقے پر چل رہے ہیں. ہمیں اگر چلنا ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، تب کامیابی ملے گی. چوتھی قسم کی عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ ان کا جو پیر ہے وہ سینے میں بندھا ہوا ہے، دونوں پیر، اور دونوں ہاتھ وہ سر میں بندھا ہوا ہے. یہ جو دونوں پیر ہیں وہ سینے میں بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر میں بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حیران ہو گئے. اتنا بھیانک سزا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسا، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ چاہے تو انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ تو اللہ کی تعریف جتنی بھی کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات امت محمدیہ میں پیدا کیا. خدا نخواستہ ہمیں اور آپ کو خنزیر بنا دیتا.
سور بنا دیتا، بندر بنا دیتا، کتا بنا دیتا، لیکن اللہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں عقل دی، ہمیں علم دیا، صحیح اور غلط کا فرق کرنے کی تمیز دی، لیکن ہم اگر جانوروں والی زندگی کو اپنائیں گے تو انسان اور جانور میں فرق کیا رہے گا؟ فرق رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو یہ چوتھی قسم کا جو کہ عورتیں تھیں کہ دونوں پیر سینے، دونوں ہاتھ سر میں بندھے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں عذاب ہو رہا تھا؟ یہ اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا کہ یہ عورتیں، فرشتے بتا رہے ہیں کہ حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے باوجود، یعنی حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتی تھی، سستی کرتی تھی۔ اور بہت سی عورتیں تو ایسی بھی تھی کہ یہ حیض اور نفاس ختم ہو گیا خون، اور اس کے باوجود یہ پاک نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ یہ حیض کا خون جو ہے وہ عورتوں کو مہینہ میں آتا ہے عادت کے مطابق، کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ 10 دن آوے، 3 دن آوے، عادت کے مطابق جس طرح مہینے میں آتی ہے، کسی کا 5 دن، کسی کا 6 دن، کسی کا 7 دن۔ تو اب وہ کیا ہے کہ مدت ختم ہو گیا، حیض کا خون ختم ہو گیا، لیکن وہ پاک نہیں ہوئی، اس کے وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ نفاس کا خون عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن، کوئی ضروری نہیں کہ 40 دن آ جاوے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ نہیں 40 دن ہوگا تب ہی میں نہاؤں گی، تب میں پاک ہوں گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی 40 دن سے پہلے ہی خون آنا بند ہو جاتا ہے، حکم ہے کہ غسل کرو اور نماز شروع کر دو۔ مسائل جانیں گے تب نا ہم جو ہے عورتوں کو بتائیں گے۔ ہم اور آپ تو یہاں آ کے سن لیتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اپنی ماں اور بہنوں کو بتانا مسائل۔ یہ سب مسائل آپ لوگ نہیں سکھائیں گے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو، پتہ چلا کہ وہاں ناپاکی کے حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ تو 40 دن یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی نفاس کا خون بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ پہلے بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن عورتیں کیا کرتی ہے؟ سستی اور کاہلی کی وجہ سے پاک نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتی۔ ان عورتوں کو کیا کیا گیا؟ جہنم میں ان کے دونوں پیر کو سینے میں باندھ دیا گیا اور دونوں ہاتھ کو سر میں لٹکا دیا گیا، اور اس طریقے سے جہنم میں لٹکی ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالی کیا ہے؟ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بہت سے مرد اور حضرات اور یا عورتیں جب مباشرت کرتے ہیں، بیوی سے قرب حاصل کیے خواہشات پوری کرتے ہیں، تو فوراً غسل نہیں کرتے، فوراً غسل نہیں کرتے، تاخیر کرتے ہیں۔ بہت سے مرد حضرات اور عورتیں تو نہ جانے کئی دنوں تک ناپاک رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کسی کی ناپاکی کے حالت میں موت ہو گئی، گناہگار ہوں گے وہ مرد، گناہگار ہوں گی وہ عورتیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ازواج مطہرات سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے فوراً غسل کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی۔ یہ مسائل، باریکی مسائل بھی کبھی کبھی بتانا چاہیے، بیان تقریر تو سنتے رہیں گے، مسائل کا بھی علم ہونا چاہیے۔
تو فوراً غسل کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں۔ تو یہ جو کرتے تھے کیا ہے کہ حیض اور نفاس کا خون ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود پاک نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو۔ عام طور پر قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹنی پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ دو قبر والے کے پاس سے گزر ہوا۔ اچانک وہ اونٹنی حرکت کرتی ہے، گھبرا جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اونٹنی کو بیٹھاتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو قبر والے کون ہیں؟ وہاں کے لوگ بتائے کہ فلاں فلاں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا جس کو ہم لوگ چھوٹا گناہ، بعض لوگ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے۔ بہت سے مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے کو لیے ہوئے ہیں گود میں، پیشاب کر دیا، اب اس کے بعد وہ دھوتے بھی نہیں ہیں، کپڑا بدلتے بھی نہیں ہیں، اسی حالت میں وہ گزار رہے وقت، جبکہ بچے کا جو پیشاب ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ اگر مجبوری میں، کیونکہ بچہ تو ناسمجھ ہے، نابالغ ہے، آپ لیے ہوئے ہیں، اگر پیشاب کر دیا تو مجبوری ہے، تو آپ فوراً کپڑا کو دھل لیجئے یا دوسرا کپڑا بدل لیجئے۔ بدن میں لگ گیا تو وہ الگ مسائل ہے، آپ کو نہانا پڑے گا۔ لیکن بہت سے مرد یا عورتیں ہیں جو اس میں سستی کرتے ہیں، بہت سے مرد تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بچہ نابالغ بچہ ہے، اس کا پیشاب ناپاک نہیں، ایسے بھی لوگ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں، وہ بھی پیشاب ہے، اس سے بھی انسان ناپاک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ استنجا کر رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں نا، ہم اور آپ ایمان والے ہیں، ہم غیر مسلموں کی تہذیب کو نہیں اپنائیں گے۔ بہت سے مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے کہیں پہ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، کھڑے کھڑا پیشاب کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر استنجا کرتے تھے، قبلہ کی طرف رخ پیٹ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے استنجا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ جلدی استنجا کر کے اٹھ جاتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ پیشاب کا قطرہ جو ہے وہ ٹپکتا ہے، جبکہ کہا گیا کہ پیشاب کے چھینٹے سے بچیے۔ بچنے کا کیا ہے مطلب کہ آپ استنجا کو اطمینان سے کیجیے۔ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، پاک ڈھیلا، اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ ہم صرف پانی استعمال کر رہے ہیں تو کتنا بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈھیلا جو ہے وہ پیشاب کو، استنجا کو جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ آپ جب استنجا کرے تو کیا کرے؟ بیٹھ کر کرے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے شرمگاہ کی حفاظت، بہت سے مرد حضرات ہیں، عورتیں ہیں، استنجا کرنے کے وقت اپنے شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، ممانعت منع ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے لیکن کبھی بھی اپنے شرمگاہ کی طرف نظر نہیں کرتے تھے، نہیں دیکھتے تھے۔ آج بلا تکلف ہم اپنے شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہماری تہذیب ختم، ہماری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا
کہ آپ جب غسل کرے تو برہنہ نہ کرے، ننگا نہ کرے، اگرچہ غسل خانہ ہی میں کیوں نہ کر رہے ہو، جائز ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر کچھ ڈال دیا کرو، تولیہ ہو، گمچھی ہو، لیکن برہنہ نہیں کرنے کا، ننگا نہیں کرنے کا۔ بہت سے مرد حضرات، عورتیں ہیں گھروں میں ہیں، سوچ رہے کہ پیک ہے، کر رہے، نہیں، فرشتے ہمارے پاس ہر وقت موجود رہتے، آپ کو معلوم نہیں؟ حدیث کے اندر ہے کہ 2 فرشتے داہنی طرف بائیں طرف کرامن کاتمین نام ہے، وہ موجود رہتے ہیں۔ 3 وقت ایسا ہے جس میں فرشتے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ 360 فرشتے ہمارے ہر عضو کو حفاظت کرتے ہیں، جسم میں جتنے بھی ہاتھ پیر سب کے الگ الگ فرشتے موجود ہیں، 360 فرشتے۔ یہ صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے 7 موجود ہے جو حفاظت کرتے ہیں آنکھ، جب تک اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہو۔ جو مقدر میں وہ تو ہو کے رہے گا، لیکن جو مقدر میں نہیں ہے تو فرشتے حفاظت کرتے ہیں، پیر کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، سر کی حفاظت، پیٹھ کی حفاظت۔ حدیث کے اندر ہے کہ 360 ہے فرشتے جو حفاظت کرتے ہیں۔ 3 مواقع ایسے ہیں کہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک قضائے حاجت کے وقت، جب مرد یا عورت پیشاب یا پخانہ کرتے ہیں تو فرشتے الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مباشرت کے وقت، بیوی سے قرب حاصل کر رہے ہیں، اس وقت بھی فرشتے دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد یا عورت برہنہ ہوتے ہیں، کپڑا بدل رہے ہوں ننگے یا پھر کسی حالت میں، اس وقت فرشتے الگ ہو جاتے، دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے غسل خانہ میں برہنہ ہو کے نہیں نہانا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے بہت سے لوگ برہنہ گھروں کے اندر بلا تکلف روم میں یا کسی میں رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک جگہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرنے والے مرد یا زنا کرنے والی عورتیں زنا کرتے ہیں تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے پاس رہتا ہے، وہ سائے کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت زنا کر رہا ہے تو دل سے جو ایمان ہے، نور ایمان، وہ نکل جاتا ہے اور سر کے پاس آ جاتا ہے اور سایہ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ایمان ہمارے دل میں آ جاتا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، مہربان ہے کہ کوئی انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے تو 10 کے برابر اجر دے رہے، کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھاتا ہے، اس میں بھی مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے گا۔ فجر کے بعد گناہ کیا، ظہر کے وقت توبہ کر لے گا، ظہر کے وقت گناہ کیا، عصر کے وقت توبہ کر لے گا، مہلت دیتے ہیں۔ یہ اللہ بڑے رحیم ہے، ہمیں ان کے احکامات پر چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر مہربان ہیں، رحمت بنا کر بھیجے گئے، ان کے طریقے پر کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بس ایک باتیں اور اہم ہے کہ الیکشن کا وقت قریب ہے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، اہم باتیں، یہ جو ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں یہ ایک گواہی ہے، قرآن میں اس کو گواہی کہا گیا، اور کہا گیا کہ قرآن میں آپ جو ووٹ دیتے ہیں تو آپ اس میں گواہی دیتے ہیں کہ آپ کسی دیانت دار کو، امانت دار کو آپ بیٹھا رہے ہیں۔ اس لیے ووٹ دینے میں اس مرتبہ بالکل لاپرواہی نہ کرے، ہر انسان جا کر ووٹ دے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی عمرہ کے لیے نیت کر چکے ہیں تو تاریخ کو آگے کر لے، ڈیٹ کو بڑھا دے، لیکن اس وقت نہ جائے۔
جب ووٹ دینے کا وقت ہو۔ اس مرتبہ ووٹ سوچ سمجھ کر دیجئے۔ بس میں اشارہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ووٹ کو سوچ سمجھ کر دیجئے، آگے پھر نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ووٹ بڑی قیمتی ہے، اور اچھے حکمراں کو قائم کرنا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ ایسے حکمراں کو جو دنیا میں عدل و انصاف کرے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، کسی مذاہب والے کو تکلیف نہ دے، کسی کو ستائے نہ، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بیواؤں کا، یتیموں کا، غریبوں کا خیال رکھے۔ خیر ایسا تو ممکن نہیں ہے تو اسلامی حکومت بہرحال، لیکن ہمیں سوچ سمجھ کر دینے کا ہے۔ انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے